بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مقبول اردو کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی ہے دریائے نیل پر، جو مصر کا تاریخی دریا ہے۔ وہ جب کبھی بھی خشک ہوتا تو ایک کنواری لڑکی کو قربان کر کے دریائے نیل میں پھینکتے تو دریائے نیل بہنے لگتا۔ تو چلیں ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ دریائے نیل۔ جی ہاں، مصر، جہاں دریائے نیل جیسا تاریخی دریا بہتا ہے۔ یہ مصر کا وہی دریا ہے جس کے بارے میں کہاوت ہے کہ دریائے نیل نہ ہوتا تو کوئی فرعون نہ ہوتا۔ یہ وہی دریائے نیل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکرے میں رکھ کر ان کی والدہ نے بہا دیا تھا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکرے سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ نے نکالا تھا۔ مصری اس جگہ کو مصرم کہتے تھے، جو رفتہ رفتہ مصر کہا جانے لگا۔ مصر کے اس تاریخی دریا کی لمبائی 3473 میل ہے۔ مصر کا مجموعی رقبہ 3,83,000 مربع میل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دریائے نیل کو سید الانبار یعنی دریاؤں کا سردار کہا کرتے تھے۔ ان کی خلافت کے دوران مصر کے حکمران نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور مصر میں قحط کا خطرہ ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی ایسا ہوا، ہم نے ایک کنواری لڑکی کو قربان کر کے دریائے نیل میں پھینکتے تھے تو دریائے نیل بہنے لگتا تھا۔ چونکہ اسلام میں یہ حرکت غیر شرعی ہے، مگر عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ یہ قربانی دی جائے تاکہ قحط کا خطرہ ٹل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک تاریخی خط لکھا اور اپنے گورنر سے کہا کہ اسے دریائے نیل میں پھینک دو۔ وہ خط حضرت عمر رضی اللہ نے دریائے نیل کے نام لکھا تھا اور اس میں یہ تاریخی جملے تھے: اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو بے شک خشک رہ اور نہ بہہ، بے شک خشک رہ اور نہ بہہ، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو جو قربانی تجھے دی جاتی رہی ہے وہ میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دے دی ہے، لہٰذا اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اور حیرت کی بات ہے، خط دریائے نیل میں پھینکنے کی دیر تھی، دریائے نیل اللہ کے حکم سے بہنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ ہمارا یہ کہانی سننے سنانے والا تعلق اور مضبوط ہو اور اگلی معلوماتی کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔